الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، قل اے نبی آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو دین کی دعوت دی، جب یہودیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اور مجھے آخری نبی مانو، تو یہودیوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، حضور سے فرمانے لگے کہ ہم اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ پر کیوں ایمان لائے؟ جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور بے پناہ محبت کرتے ہیں تو آپ پر ایمان لانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رب نے فرمایا کہ نبی آپ ان یہودیوں سے فرما دیجئے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جو خدا سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، رب نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے رسول کی اطاعت کرے، رسول کی فرما برداری کرے، رسول کی اتباع کرے، اس رسول نے اس کو جو طریقہ بتایا اس طریقے پر چلے، اس دین پر چلے۔ تو رب فرماتا ہے جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا، جو میرے رسول کی اتباع کرے گا، جو میرے رسول کی فرما برداری کرے گا تو یہ اللہ سے محبت کرنے کی علامت ہوگی۔ اللہ سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ حضور کی اطاعت کرنا، یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ حضور کی اتباع کرنا یہ خدا سے عشق کرنے کی علامت ہے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا وَيُحِبُّكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، رب نے فرمایا کہ جو بندہ میرے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو پھر خود خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر اللہ خود اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور پھر نبی کی اطاعت کے صدقے میں اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری اور حضور کی اطاعت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا، حضور کی سنتوں پر چلنا، یہ بندے کو اتنے بلند مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ اللہ کی محبت اس کو ملتی ہے، اللہ کی بخشش اس کو ملتی ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، پھر اللہ خود بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ حضور کی اطاعت اور فرما برداری کی برکت سے ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے روئے زمین پر ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کی اگر زندگی کو اگر ہم جان لیں تو ہمیں بھی ایک نصیحت ملے گی، ہمیں سبق ملے گا کہ ہمیں کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام میں سب سے اعلیٰ مقام اور درجہ اللہ نے عطا فرمایا، ان کی صحابیت کا اللہ نے ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ بیٹی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی ساری زندگی میں نے گزار دی، صبح شام دن رات سفر اور حضر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک ادا کو میں نے دیکھا، اور جتنا میں نے حضور کو دیکھا میں نے اتنی سنتوں پر عمل کیا، لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں جانتا، جتنا حضور کی سنت معلوم ہے میں اس پر عمل تو کر رہا ہوں، لیکن چند ایسی بھی چیزیں ہوں گی کہ جس پر میرا عمل نہیں ہو رہا ہوگا۔ تم مجھے دیکھو، کیا میری زندگی میں کوئی حضور کی ایک سنت چھوٹ رہی ہے؟ اگر کوئی سنت چھوٹ رہی ہو تو مجھے بتاؤ، میں اس پر عمل کروں گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک دراز عرصہ حضور کے ساتھ گزارا اور ایک ایک سنت کو یہ دوسروں سے پوچھ کر عمل کرتے تھے، جتنی سنتیں جانتے تھے اس پر تو عمل کرتے ہی کرتے تھے، اور جتنی سنتیں انہیں معلوم نہیں تھی اور جو سنتیں یہ نہیں جانتے تھے یہ دوسروں سے پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ تو یہ اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں فرماتی ہیں کہ بیٹا تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کافی سال تم نے بھی زندگی گزاری ہے، بتاؤ کوئی سنت ایسی ہے جو میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں، جو مجھ سے پوری نہیں ہو رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا حضور میں نے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ آپ ہی ہیں۔ آپ جتنا عمل کرتے ہیں حضور کی سنت پر، اتنا زیادہ عمل کرنے والے میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا، مگر پھر بھی ایک سنت آپ سے چھوٹ رہی ہے، ایک سنت ہے کہ جس پر آپ کا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اپنی صاحبزادی اپنے لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے عائشہ بتاؤ وہ کون سی سنت ہے کہ جس پر میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں؟ آپ کی صاحبزادی فرماتی ہیں کہ ابا حضور دراصل بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں ایک مرتبہ مجھے حکم دیتے تھے کہ میں ان کے لیے فرنی تیار کروں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرنی تیار کیا کرتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس فرنی کو لے کر ایک راستے پر نکل جاتے تھے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو فرنی کا برتن ہوتا وہ خالی ہوتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس فرنی کو لے کر کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، بس یہ ایک سنت ہے کہ جس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کے سوا ساری سنتوں پر میں نے آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا تم فرنی تیار کرو اور ایسے ہی تیار کرو جیسے تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضور کی زندگی میں تم نے تیار کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی طرح سے فرنی تیار کر دیتی ہیں، اور پھر آپ اپنے والد کو فرماتی ہیں کہ ابا حضور فرنی تو تیار ہے، اب آپ اس فرنی کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ حضور جس راستے پر لے کر جاتے تھے اسی راستے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل جاتے ہیں۔ اب سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں ایک مرتبہ فرنی لے کر اس راستے پر نکل کر جاتے، اور کیا کرتے تھے پتہ نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے، حضور کی فرما برداری کے لیے، حضور کی اطاعت کے لیے آپ نے فرنی کا کٹورا تو لے لیا، لے کر راستے پر نکل گئے، اور چلتے چلتے اتنی دور نکل گئے کہ شہر پیچھے چھوٹ گیا، شہر سے باہر چلے گئے، مگر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سنت پر عمل کیسے کرے، وہ کیا سنت ہے، اس فرنی کو لے کر حضور کہاں جاتے تھے، کیا کرتے تھے۔ بس آپ چلتے جا رہے تھے، تھوڑا سا عرصہ آگے گزرا، تھوڑا سا راستہ گزرا، آپ نے دیکھا راستے کے کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہے نہ جس کے پیر ہے، اور اس کا جسم ایک قسم کے زخموں سے چور ہے، اور اس کے جسم کے زخموں سے خون نکل رہا ہے، اور وہ گوشت کا ایک لتھڑا بنا کر پڑا ہوا ہے اور اس سے بدبو آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور آپ سمجھ گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے میں ایک دن
اس فرنی کو لے کر حضور اس اپاہج، اس لاچار اور مجبور شخص کے پاس حضور آتے تھے کہ جس کے نہ پیر ہے نہ جس کے ہاتھ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھوک مٹانے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے پاس گئے اور آپ نے اس سے کہا کہ یہاں پر کوئی شخص آ کر تمہیں ہفتے میں ایک مرتبہ فرنی کھلایا کرتے تھے؟ اس اپاہج شخص نے کہا کہ ہاں، ایک بزرگ آیا کرتے تھے اور آ کر ہفتے میں ایک مرتبہ پیٹ بھر کر مجھے فرنی پلا کر چلے جاتے تھے، مگر چند مہینے گزر گئے وہ آ نہیں رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان حال سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، جو تمہیں یہ فرنی پلانے والے تھے وہ دنیا سے چند مہینے پہلے جسمانی طور پر پردہ فرما گئے ہیں، آج مجھے ان کی سنت کا پتہ چلا ہے اور اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آج میں خود تیرے پاس تجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہوا ہوں۔ جیسے اس نے سنا کہ اس نے سوچا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیا جذبہ تھا سنت پر عمل کرنے کا، جو سنتیں معلوم نہیں وہ سنتوں کو معلوم کر کے، پتہ کر کے اس سنت پر عمل کے لیے یہ جایا کرتے تھے۔ اور جیسے ہی آپ نے یہ ساری بات کہی اور اس سے کہا کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں تمہیں کھلاؤں؟ اس شخص نے اجازت دے دی۔ آپ نے جب اس کو کھلانے لگے اپنے ہاتھوں سے، جب اس فرنی کو لے کر اب آپ نے اس کی زبان پر رکھنا چاہا تو آپ کی انگلیاں اس کے ہونٹوں کو لگی اور وہ چیخ اٹھا، چلا اٹھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ بتاؤ کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ اس نے کہا کہ اے ابو بکر، تمہارے جو انگلیاں ہیں میرے ہونٹوں کو چھو گئی اور میرے ہونٹوں پر زخم ہے، اور ایسا زخم ہے کہ کوئی بھی چیز اگر میرے ہونٹوں کو لگتی ہے میں پکار اٹھتا ہوں، درد سے چیخ اٹھتا ہوں۔ اس شخص کا جسم زخموں سے چور تھا، کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے بندے بتا، میرے نبی جب یہاں پر آتے تھے وہ تجھے کس طرح سے وہ یہ فرنی پلایا کرتے تھے؟ اس شخص نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے نبی جب آتے تھے انہیں پتا تھا کہ میرے ہونٹوں پر زخم ہے تو وہ اپنی انگلیوں سے یہ فرنی نہیں پلاتے تھے بلکہ اس کو اپنی زبان پر رکھتے اور اپنی زبان سے حضور مجھے فرنی پلایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ساری امت کے نبی ہیں، سارے انبیاء کے تاجدار ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بلند اخلاق عطا فرمائے تھے کہ ایک اپاہج اور ایک لاچار اور ایک مجبور شخص کے لیے حضور اپنے گھر سے فرنی بنا کر لے جا رہے ہیں اور لے جا کر شہر سے باہر چل کر جا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اس کو کھلا بھی رہے ہیں تو کیسے کھلا رہے ہیں؟ اپنی زبان پر رکھ کر کھلا رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، بیمار ہے اور جسم زخموں سے چور ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، سڑک کے کنارے پر پڑا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بدبو سے حضور دور نہیں گئے، حضور نے اس کی بیماری دیکھ کر اس سے دور نہیں گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی لاچاری اور مجبوری کو دیکھ کر حضور اس سے پیچھے نہیں ہٹے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھلانا تھا، حضور کو اس کا پیٹ بھرنا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے اس کو فرنی پلایا، اور پھر ایک دو مرتبہ نہیں، وہ بیمار شخص کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اپنی زبان پر رکھ کر ساری فرنی پلا کر میرا پیٹ بھرنے تک حضور اسی طرح سے مجھے پلایا کرتے تھے۔ جب تک پیٹ نہیں بھرتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے ہی اس شخص کو آپ فرنی پلاتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا حضور کا طریقہ ایسا ہے، حضور کی سنت ایسی ہے، تو آپ نے بھی اس فرنی کو اپنی زبان پر رکھا اور اپنی زبان پر رکھ کر آپ اس اپاہج شخص کو پلاتے رہے جب تک اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ آپ نے حضور کی سنت پر اسی طرح سے عمل کیا جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، اور جیسے اس کا پیٹ بھر گیا آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایک سنت پر عمل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ صحابہ اکرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں معلوم کر کر کے عمل کرنے والے، اور آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں جو آسان ہیں ہم اسی پر عمل نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چھوٹی سی سنتیں ہوں جب بندہ اس پر عمل نہ کرے تو جو بڑی سنتیں جو نظر نہ آئیں ایسی سنتوں پر کیا عمل کیا کریں گے؟
ان سنتوں پر کس طرح سے ہم اس کی اطاعت کریں گے، کیسے فرما برداری کریں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم۔ رب نے فرمایا کہ بندوں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارے دل میں اللہ کا عشق ہے، اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کا ثبوت پیش کرو، اس کی دلیل پیش کرو۔ دلیل کیا ہے؟ رب نے فرمایا جو بندہ میرے نبی کی اطاعت کرے گا وہ میرے محبت کرنے کی دلیل ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کی نشانی کیا ہے؟ نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کرنا، یہ اطاعت کی نشانی ہے، یہ اللہ سے عشق اور محبت کی نشانی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ اسلام قبول نہیں کیے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریب تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے 40 سال مکہ کی سرزمین پر گزارے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی، اب اللہ کا اعلان آیا کہ اے میرے نبی آپ اعلان کرے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ 40 سال کی عمر مبارک تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ جب رب کا حکم آ گیا کہ آپ اعلان کر دے کہ میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو اب قرآن عطا فرمانے والا ہوں اور آپ کو میں دین دے کر بھیجا ہوں، سارے عرب میں اعلان کر دو کہ وہ آپ کی اطاعت کرے، آپ کو نبی مانے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم آنے کے بعد آپ جبل ابو قبیس ایک پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے تمام اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا۔ تمام مکہ مکرمہ اور مکہ کے اطراف کی بستی اور قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہیں ایک بہت ہی اہم خبر دینے والا ہوں۔ پوچھا کیا خبر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم نے 40 سال میری زندگی کو دیکھا، کیا کبھی میں نے تم سے جھوٹ کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے 40 سال تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، کیا کبھی میں نے تمہاری امانتوں میں خیانت کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ مکہ کے جو کفار و مشرکین تھے اپنی امانتیں لا کر حضور کے پاس جمع کرتے تھے، اپنے قیمتی سامان لا کر حضور کے پاس رکھتے تھے، اور آپ کو امین کا لقب دیا تھا، حضور کو امانت دار کہتے تھے، حضور کو دیانت دار کہتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق کہہ کر بلاتے تھے، سچا کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ حضور کے القابات تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے کفار مکہ آپ کو امین اور صادق کا لقب دیتے تھے۔ صادق کے معنی سچا، سچ کہنے والا، امین کے معنی امانت دار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے امانت دار، اتنے سچے تھے کہ مکہ کا ہر ایک کافر آپ کو سچا اور امانت دار کہتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم میری ہر بات کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کی ہر بات سچی ہے، آج تک ہم نے آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جس طرح سے تم میری ہر بات کو مانتے ہو، میری اس بات کو بھی مانو کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، میں تمہارا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ اور میرا کلمہ پڑھو اور اپنی بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ اتنا کہنا تھا، کفار مکہ سارے آپ کی دشمن بن گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن سے بے انتہا تکلیفیں دینا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں آپ یہاں موجود نہیں تھے، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آپ نہیں تھے، تجارت کے لیے یمن گئے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن گئے، وہاں آپ تجارت کر رہے تھے، اس وقت میں ایک بوڑھے شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس بوڑھے نے کہا کہ آپ مکے سے آئے ہوئے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں مکہ سے آیا ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے پیٹ سے اپنا جبہ ہٹائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، فرمایا کہ میں کیوں اپنا پیٹ تمہیں دکھاؤں، میں اس سے ہرگز میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ تمہارے پیٹ کی بائیں جانب ایک تل ہے، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، تورات میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے ایک ساتھی ہوں گے، اور اس ساتھی کے پیٹ کی بائیں جانب ایک کالا تل ہوگا۔ اگر تمہارے پیٹ پر ہو تم آخری نبی کے وہی ساتھی ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ سے جب آپ نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اسی مقام پر آپ کا وہ تل موجود تھا جو وہ بوڑھا شخص کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں مبارکبادی ہو
کہ تم ہی آخری نبی کے سچے ساتھی ہو۔ آخری نبی کے ساتھ جس کا اللہ نے ہماری کتابوں میں ذکر کیا وہ ابو بکر صدیق تم ہی ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر اس بوڑھے شخص سے کہا کہ بتاؤ تم اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تمہارے نبی کے لیے میں 12 اشعار تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، یہ ایک میرا نذرانہ ہے، جب تم مکہ پہنچو اور اپنے نبی سے ملاقات کرو تو میرا نذرانہ پیش کرنا۔ وہ نذرانہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے ان کی شان میں، میں نے ان کی عظمت میں 12 اشعار لکھے ہیں، 12 شعر اور 12 نعت کے اشعار ہے۔ وہ نعت کے اشعار میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، جب تم مکہ پہنچو تو میری جانب سے وہ نذرانہ، وہ تحفہ حضور کو پیش کر دینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سن لیا، 12 اشعار سن لیے، وہ 12 اشعار کی نعت سن لی اور سیدھے آپ مکہ تشریف لائے۔ جیسے مکہ مکرمہ میں آئے تو کفار مکہ نے کہا کہ ابو بکر تمہارے ساتھی دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بتوں کو ہم توڑ دیں، ہم بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں اور انہیں اللہ کا رسول مانیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا، اب اللہ ان پر قرآن نازل فرمانے والا ہے اور ان پر وحی آتی ہے، یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں؟ جاؤ اپنے ساتھی کو سمجھاؤ اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ باتیں سنی، دل سے آپ نے اس بات کا یقین کر لیا تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان کر دیا کہ آپ نبی ہے تو یقیناً حضور نے بالکل حق کہا ہے، دل سے یہ بات مان لی۔ اب حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ہاں، کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور کوئی شک نہیں ہے، بس آپ سے ایک دلیل مانگنا چاہتا ہوں، کوئی آپ دلیل دکھائیں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، صرف میں محبت میں کہہ رہا ہوں، آپ کی محبت میں اور آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، آپ سے قریب رہنے کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی دلیل دکھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر دلیل یہ ہے، میرے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت میں نے نبی ہونے کا اعلان کیا، میں تو مکہ میں تھا، تم یمن گئے ہوئے تھے، یمن میں ایک بوڑھا تم سے ملاقات کیا اور وہ بوڑھا تمہیں مل کر اس نے میری عظمت کو تمہارے سامنے بیان کیا، تمہارے جو پیٹ کے بائیں تل کے بارے میں اس نے بتایا اور اس نے میری عظمت میں 12 اشعار پڑھ کر سنائے۔ حضور نے یہ کہہ کر جو اس نے 12 اشعار یمن میں پڑھ کر سنائے تھے، حضور نے مکہ کی سرزمین پر وہ 12 اشعار کی نعت پڑھ کر ابو بکر صدیق کو آپ نے سنا دیا۔ یہ سارا واقعہ یمن میں ہوا تھا، حضور مکہ میں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری نبوت کی نشانی کیا اس سے بڑھ کر اور کچھ چاہیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ کے قدموں میں گرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے آپ اسی وقت میں مسلمان بنتے ہیں۔ صدیق اکبر کے اسلام لانے کا اس طرح کا واقعہ ہے کہ آپ نے بس ایک نبوت کی نشانی مانگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن میں جو واقعہ پیش آیا، حضور نے وہ سارا واقعہ ایسے بتایا جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آنکھوں کے پردے اٹھا دیا ہے اور میں سارے عالم کو دیکھتا ہوں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، حضور کے امت میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں ساری روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی رائی کے دانے کو اپنی ہتھیلی پر دیکھتا ہے۔ ساری روئے زمین کو ایک رائی کا دانہ کوئی ہتھیلی پر رکھ کر دیکھے، حضور غوث پاک نے فرمایا میں اس طرح سے دیکھتا ہوں ساری دنیا کو۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوئی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، تبع تابعین نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کے اولیاء کے آپ سردار ہے، امت محمدیہ کے اولیاء کے آپ تاجدار ہے۔ تو جس نبی کی امت کے ولی کا یہ عالم ہے کہ وہ ہتھیلی پر ساری کائنات کو ایک رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہو، تو اس امت کے اس نبی اور سارے انبیاء کے تاجدار کو اللہ نے کیا علم عطا کیا ہوگا کہ حضور ہے تو مکہ کی سرزمین پر، لیکن جو ہو رہے ہیں یمن میں واقعات، وہ سارے واقعات صدیق اکبر کو سناتے ہیں۔ اور اسی واقعے کو سن کر آپ نے کلمہ پڑھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی،
جہاں ہر قدم پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب معراج کا واقعہ ہوا، اب کفار مکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان کی سیر بھی کرا دی، جنت اور جہنم کا نظارہ بھی کرا دیا۔ تو آپ نے یہ اعلان کیا صبح ہوتی ہی، اور اعلان کیا کہ مکہ میں کہ میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان دیکھ لیے، جنت اور جہنم دیکھ لیے، میں نے سب کچھ اللہ نے مجھے دکھا دیا اور میں نے اللہ کا دیدار بھی کر لیا۔ جیسے یہ سننا تھا کفار مکہ ہنسنے لگے، ابو جہل مذاق اڑانے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں صبح میں اٹھ کر جا رہے تھے، راستے میں ابو جہل ملا اور کہا کہ ابو بکر جاؤ اپنے ساتھی کو سنبھالو، ہمارے ساتھی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا کوئی شخص ساتوں آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی عام انسان ساتوں آسمانوں کی سیر نہیں کر سکتا۔ پھر پوچھا کیا کوئی تھوڑے سے حصے میں ساتوں زمین کی سیر کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ پھر وہ فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں عرش الہی پر جانا اور جنت کا دیدار کرنا اور جہنم کا نظارہ کرنا اور اللہ کا دیدار کرنا، کیا یہ تھوڑے سے حصے میں سب کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی یہ کہہ رہے ہیں، تمہارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ تھوڑے سے حصے میں وہ زمین سے عرش الہی تک پہنچے، لامکان تک پہنچے اور دیدار بھی کیا رب کا، جہنم کا نظارہ کیا، جنت کا نظارہ کیا، اور رات ہونے سے پہلے زمین پر بھی آ گئے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ابو جہل اگر کوئی عام انسان کہتا میں انکار کر دیتا، میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے تو بالکل سچ نکلا ہے۔ اگر نبی نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، یہ ہوا ہے، صدیق اکبر فرماتے ہیں تو یقیناً حضور نے ساری رات میں معراج میں یہ سب کچھ دیکھ کر آئے ہیں۔ زبان مصطفیٰ سے نکل گیا تو سمجھ جاؤ وہ بالکل حق ہے۔ اتنا کہہ کر آپ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ابھی تک آپ کا نام ابو بکر تھا، ابو بکر اتنا ہی نام تھا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں ابو جہل آپ کے تعلق سے ساری باتیں کہہ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تم نے کیا جواب دیا؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور میں نے کہا کہ اگر میرے رسول نے کہا ہے تو بالکل صحیح کہا ہوگا، میں نے اس بات کو مان لیا، اس بات کی تصدیق کر لی۔ میں نے کہا کہ صدقت، میں تصدیق کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، اگر حضور نے کہا ہے تو بالکل حق کہا ہے۔ تو اس کے بعد حضور فرماتے ہیں تم نے میرے اس بات کی تصدیق کی، واقعہ معراج کی تم نے تصدیق کی، آج سے تمہارا نام صرف ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر صدیق اللہ نے رکھ دیا ہے۔ صدیق کا جو لقب ملا، صدیق کے معنی آتے ہیں تصدیق کرنے والے، ماننے والے۔ کس بات کی تصدیق کرنے والے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو نکلتا حضرت ابو بکر صدیق اس کو مان لیا کرتے تھے۔ تو حضور نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا، اور یہ تو زندگی کے حالات تھے۔ جیسے اسلام کی ابتدا تھی، جب اسلام میں صرف اور صرف 39 لوگ داخل ہوئے، 40 کو صرف ایک کم تھے، اتنے لوگوں 9 لوگوں نے جب اسلام قبول کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا کہ اپنا ایمان بیان نہ کرو، اعلان نہ کرو، چھپ کر عبادت کرو۔ یہ تمام کے تمام صحابہ کرام جو ابتدائی اسلام میں تھے، 9 صحابہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کب تک چھپ کر عبادت کریں گے؟ چلیے آج مکہ کے صحن میں جاتے ہیں، وہاں جا کر ہم نماز بھی پڑھیں گے اور اپنے ایمان کا اعلان بھی کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو جب کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات پر صحابہ کو حکم دیا کہ چلو آج ہم مکہ کے صحن میں نماز پڑھیں گے اور اپنے ایمان کا اعلان بھی کریں گے۔ صحابہ کرام آئے، نماز مکمل ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے صحن میں آپ خطبہ دینے کے لیے ارشاد ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا خطبہ تھا، اور سب سے پہلے خطیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے صحن میں کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے لوگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جس رب کی طرف بلا رہے ہیں وہی ایک رب حق ہے، اس بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ جیسے آپ یہ خطبہ دے رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے، کفار مکہ نے ایک ہی ساتھ آپ پر حملہ کر دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا سخت حملہ ہوا، آپ کو اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے مکہ کے صحن میں۔
آپ قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے. کچھ لوگوں نے جا کر آپ کے قبیلے کے لوگوں کو کہہ دیا کہ دیکھو آپ کے قبیلے کا ایک نوجوان ابو بکر ہے جسے تمام کفار مکہ اور قبیلہ قریش کے لوگ مار رہے ہیں. آپ کے قبیلے کے تمام لوگ آ جاتے ہیں اور قبیلہ قریش کے لوگوں کو بہت ہی وہ باتیں کہہ کر انہیں ہٹاتے ہیں. جب صدیق اکبر کو دیکھا کہ بے ہوش ہوئے ہیں اور جسم سے خون بہ رہا ہے, سر سے ہاتھ پیر سے خون بہ رہا ہے, اتنا آپ کو مارا گیا کیونکہ آپ نے سب سے پہلے مکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر آپ نے دین اور اسلام کی دعوت دی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم علی الاعلان سب کو دین کا کام کریں گے اور دین کی دعوت دیں گے. جیسے ہی آپ پر حملہ ہوا اور آپ بے ہوش ہو گئے, آپ کی والدہ آئی, آپ کی والدہ ام خیر آئی, آپ کے والد ابو قحافہ آئے اور اٹھا کر سیدھے اپنے گھر لے گئے. صبح سے شام ہو گئی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہیں آیا. صبح میں کفار مکہ نے آپ پر حملہ کیا تھا, زخموں سے چور ہو چکے تھے, کمزور تھے, اتنا کمزور ہو چکے کہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. شام کے وقت میں سورج غروب ہوتے وقت آپ کو ہوش آتا ہے. جیسے ہی ہوش آیا سارا قبیلہ اور آپ کا خاندان, آپ کے والد اور والدہ آپ کے سامنے تھے, سارے کے سارے آپ کو دیکھ رہے تھے. جیسے ہی آپ نے آنکھ کھولی اور سب کو دیکھا, سارے لوگ خوش ہو گئے یہ دیکھ کر کہ اللہ نے آپ کو صحیح سلامت رکھا ہے, آپ دوبارہ ہوش میں آ چکے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں. والدہ قریب گئی, آپ کے والد گئے, بیٹا پوچھا کہ کیسی تمہاری حالت ہے, اب کیسے محسوس کر رہے ہو, کیسے لگ رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہوش میں آنے کے بعد آپ کو جیسے ہی آنکھ کھلی تو سب سے پہلا جو جملہ آپ نے کہا وہ یہ کہا کہ میرے نبی کیسے ہیں مجھے یہ بتاؤ. آپ کی زبان سے پہلا لفظ نکلا. سارے قبیلے کے لوگ کہنے لگے ہم تمہارے لیے آئے, ہم تمہاری صحت اور طبیعت کے لیے آئے ہیں, تمہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے. اور جس نبی کی وجہ سے تم پر اتنا ظلم ڈھایا گیا, جس نبی کی وجہ سے آج تمہاری یہ حالت ہوئی اور تم اسی نبی کو بلا رہے ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کچھ نہ کہو, بس اتنا کہو کہ میرے مصطفیٰ کیسے ہے, حضور کہاں پر ہے. مجھے تو ہوش نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار مکہ نے کیا سلوک کیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی تکلیف دی, کیا انہیں کوئی تکلیف پہنچائی, بتاؤ ان کی طبیعت کیسی ہے. جیسے یہ سننا تھا سارے قبیلے کے لوگ وہاں سے چلے گئے اور آپ کے والد اور والدہ کو کہا کہ یہ تمہارا جو لڑکا ہے اس بیٹے کو سمجھاؤ کہ ہم اپنے قبیلے کا لڑکا سمجھ کر اس کی طبیعت جاننے کے لیے آئے ہیں اور یہ اس نبی کا نام لے رہا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. سارے خاندان کے لوگ خلاف ہو گئے. آپ نے اپنی والدہ ام خیر سے فرمایا کہ میری والدہ جاؤ بتا لگاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں. آپ کی والدہ ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے بھی خبر نہیں وہ کہاں ہے اور کیسے ہے. آپ نے کہا جاؤ عمر کی بہن ہے ام جمیل, انہوں نے بھی ابھی اسلام قبول کیا ہے, جا کر ام جمیل سے پوچھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں. انہیں خبر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہے اور کس حال میں ہے. آپ کی والدہ ام خیر حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں اور آ کر ان سے فرماتی ہیں کہ بتاؤ تمہارے نبی کا کیا حال ہے. انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا, انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی کافروں نے آپ کو سازش کے طور پر حضور کا پتہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے. کہا کہ مجھے خبر نہیں ہے کہ حضور کہاں پر ہے, اور پوچھا کہ یہ میں نہیں کہہ رہی, میرا بیٹا ابو بکر پوچھ رہا ہے کہ میرے نبی کہاں پر ہے, میرے بیٹے کو بتاؤ ورنہ اس کو تسلی نہیں ہوگی. فرمایا کہ مجھے خود لے چلو, میں خود حضرت ابو بکر سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں. ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام جمیل کو اپنے ساتھ لیتی ہیں, اپنے گھر پر لاتی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ آپ بستر سے اٹھنے کی آپ کو طاقت نہیں ہے. حضرت ام جمیل نے دیکھا, دیکھ کر آپ قریب آئی اور آ کر پوچھا ابو بکر بتاؤ تم کیا جاننا چاہتے ہو. صدیق اکبر فرماتے ہیں اے ام جمیل بس اتنا بتا دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کیسی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ہے اور کہاں پر ہے. حضرت ام جمیل نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل صحیح و سلامت ہے اور مکہ میں ایک مقام ہے دار ارقم, حضور دار ارقم میں موجود ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا آپ بے چین ہو گئے, بے قرار ہو کر کہا کہ ام جمیل ایک مرتبہ
اللہ میں اپنے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ حضور سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے حضور سے جدا ہوا ہوں زخموں کی اتنی تکلیف نہیں ہے جتنا حضور سے جدا ہونے کی تکلیف ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے اتنی تکلیف نہیں ہے، حضور کا دیدار جو نہیں ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر تکلیف ہے۔ بس مجھے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لے جاؤ۔ آپ نے جیسے یہ کہا تو حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیار ہو گئی اور کہا کہ چلو تم کھڑے ہو جاؤ، ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کمزور تھے کہ آپ کو بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، بستر سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ آپ نے اپنی والدہ کو بلایا، والدہ کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر آپ چل نہیں پا رہے ہیں لیکن اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے آپ حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان کی صحابیت کا ذکر فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ خالق کائنات نے سورہ توبہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کہہ کر بلایا ہے۔ کسی صحابی کو اللہ نے ساتھی کہہ کر، صحابی کہہ کر قرآن پاک میں نہیں بلایا۔ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہے کہ اللہ نے خود انہیں صحابی کہہ کر قرآن پاک میں جن کا ذکر فرمایا۔ اتنا بلند درجہ، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بات آئی، جب حضور سے عشق کی بات آئی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنی مال کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنے گھر کی پرواہ کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلنے کی طاقت تو نہیں ہے مگر جس حال میں ہوں اسی حالت میں گھسیٹ کر حضور کے سامنے پیش کیا جائے۔ آپ کو اسی طرح سے لے جا کر حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ آپ کے صحابی اور آپ کے یہ عاشق اتنی بیماری کی حالت میں، جسموں سے خون بہ رہا ہے، ایسی حالت میں، زخمی حالت میں اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے زخم دیکھ کر اور ان کی تکلیف کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے انتہا رونے لگے۔ آپ کے ساتھ کئی صحابہ تھے، صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ ایک قبیلہ بنو تمیم کا یہ جو شخص ہے اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے مگر اپنے نبی کی محبت میں یہ مار بھی کھا رہے ہیں، اپنے نبی کی محبت میں یہ زخموں سے چور ہے، اپنے نبی کی محبت میں سارے خاندان کی دشمنی کو بھی برداشت کر رہے ہیں، ہر ایک کی دشمنی کو برداشت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قربانیوں کو دیکھ کر حضور رونے لگ گئے اور صدیق اکبر کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ ابو بکر بتلاؤ تمہیں کیا چاہیے، تم نے جو قربانی دی ہے آج اللہ رسول کے لیے اللہ تمہاری قربانیوں سے خوش ہو گیا، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری ایک والدہ آئی ہوئی ہے حضرت ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابھی یہ ایمان نہیں لائی ہیں اور یہ اسلام قبول نہیں کی ہیں، میری آرزو یہ ہے جس طرح سے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا میری والدہ بھی آپ کا کلمہ پڑھ کر وہ بھی مومن بن جائے، بس اتنی ہی میری آرزو ہے، بس آپ اس آرزو کو پورا فرما دیں۔ اتنا کہنا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مالک و مولا ابو بکر کی ماں کو ایمان عطا فرما، مولا ان کی ماں کو مومن بنا دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں، یہاں دعا مکمل نہیں ہوئی، آپ کی والدہ نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ دعائے رسول کا اثر یہ ہے، یہاں الفاظ دعا کے ختم ہوئے، ابھی دعا بھی مکمل نہیں ہوتی ہے، حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آتے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کلمہ پڑھ لیتی ہیں اور مومن بن جاتی ہیں۔ آپ نے اپنی جان تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے پہلے آپ نے پیش فرمائی، دین اسلام کے لیے محبت رسول میں سب سے پہلے جان پیش کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مال آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتنا پیش کیا، آپ اسلام سے پہلے بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، جیسے اسلام قبول کر لیا جنگ تبوک کا موقع آتا، جنگ تبوک ایسے حالات میں ہوئی کہ صحابہ کرام بڑی تنگدستی میں زندگی گزار رہے تھے اور کفار مکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ ہوگا۔
انہوں نے اس طرح سے تیاری کر لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا, صحابہ کرام نے اعلان کیا, اے صحابہ اب کچھ ہی دن میں ہم پر کفار مکہ جنگ کی طرف آنے والے ہیں, حملہ آور ہونے والے ہیں, اس حملے کو کیسے روکا جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جنگ کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہے, تلواروں کی ضرورت ہے, نیزوں کی ضرورت ہے, اور ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے. تیاری ہونی چاہیے. نہ تیاری ہے, نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے, نہ جنگ کے لیے مال و دولت ہے, کچھ نہیں, تو کیسے جنگ کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ صحابہ تم میں سے جس کسی کے پاس اللہ نے جو دیا ہے اپنی طاقت کے لحاظ سے لا کر یہاں پر امداد کیا جائے, یہاں پر لا کر امداد کرنا, تعاون کرنا شروع کر دیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکم پر صحابہ کرام اپنے اپنے گھر گئے, اپنی طاقت کے لحاظ سے وہ لاتے گئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے گئے. جس صحابی کے پاس اگر گھر میں کچھ کھجور ہوتے لا کر کھجور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے. جس صحابی کے پاس ایک جوڑی سے بڑھ کر کپڑے ہوتے وہ ایک جوڑا اپنا پہننے کے لیے رکھتے, باقی سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا کرتے. جس صحابی کے پاس برتن ہوتے کھانے کے, وہ کھانے کے برتن لا کر حضور کے پاس پیش کر دیتے, عرض کرتے کہ حضور ہمارے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے. اتنا تنگدستی والا دور, ایسی غریبی والا دور, اس دور میں جنگ کا موقع آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا کہ عمر جاؤ تم بھی اپنی جانب سے جتنا ہو سکے اس جنگ میں آ کر تعاون کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں. آپ کے گھر میں جو کچھ تھا آپ نے اپنے بیوی سے فرمایا 2 حصے کرو. 2 حصے کر دیے گئے. جتنے کھانے پینے کی چیزیں تھیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا, اور جتنے ساز و سامان تھے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا, جتنے کپڑے تھے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. آپ نے کہا کہ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے بھی بچوں کے لیے رکھتا ہوں اور ایک حصہ حضور کے لیے لے جاتا ہوں. لے گئے, لا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں نے اپنے گھر میں جتنا تھا 2 حصوں میں تقسیم کیا, ایک گھر کے لیے رکھا, ایک آپ کے لیے لایا ہوا. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آئے, دیکھا کہ ان کے جسم پر ٹاٹ کا لباس, ٹاٹ پہنے ہوئے, اور اس اپنے جبے کو جو گنڈیاں ہوتی ہے جبے کو لگانے کے لیے گنڈیاں نہیں ہے, ببول کے درخت کے کانٹے لے کر اپنے جبے کو لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ کھل نہ جائے. ایسی حالت میں آ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اور عرض کیا کہ ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہوئے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ موجود تھا میں نے وہ سب کچھ سمیٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر پیش کر دیا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر کے لیے کیا رکھا, اپنی اولاد کے لیے کیا رکھا, بیوی بچوں کے لیے کیا رکھا؟ فرمایا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہو. گھر میں سوائے اللہ رسول کی محبت کے کچھ نہیں ہے, اور جو کچھ گھر کا سامان ہے وہ سب کچھ آپ کے قدموں میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ نے یہ کہا جبرائیل امین آئے. جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں آئے کہ ان کے جسم پر بھی ٹاٹ کا لباس ہے اور کانٹے سے اپنے جبے کی گنڈیوں کو لگایا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل تم سارے فرشتوں کے سردار ہو اور یہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ ٹاٹ کا لباس اور ببول کے درخت کے کانٹے اپنے جبے کو لگا کر تم آئے ہوئے ہو. انہوں نے کہا کہ حضور آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی ہے آپ کی محبت میں دین کے لیے اللہ کو اتنا پسند آئی کہ رب نے مجھے حکم دیا جبرائیل ابو بکر نے جو لباس پہنا تم بھی وہ لباس پہن کر میرے نبی کی مجلس میں جاؤ. ابو بکر نے جو کانٹے لگائے تم بھی وہی کانٹے لگا کر حضور کی بارگاہ میں جاؤ. حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آقا آج صرف میں نہیں 7 آسمان کے سارے فرشتوں کو اللہ نے ابو بکر کا لباس پہننے کا حکم دیا ہے. آج سارے 7 آسمان کے فرشتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹاٹ کا لباس پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے ایک عبرت ہے, ایک نصیحت ہے, ایک سبق ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا کچھ نہیں کیا, کیا کیا قربانیاں پیش کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا عبد الرحمن, جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ مل کر یہ اسلام کے خلاف جنگ کے لیے میدان جنگ میں آیا ہوا تھا. جنگ بدر ہو گئی, کئی سالوں کے بعد اللہ نے ہدایت دی, کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان بن گئے اور اپنے والد کے پاس آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, عرض کرنے لگے کہ ابا حضور جنگ بدر میں
جب میں کفار مکہ کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف تلوار میں نے اٹھائی تھی، اس وقت میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے سائے میں آ گئے۔ اگر میں چاہتا تو آپ کو شہید کر سکتا تھا، لیکن والد کی محبت دل میں آ گئی۔ آپ کی محبت کی وجہ سے میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی اور ایسے ہی آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے اللہ کا شکر ادا کر کہ تو اگر میری تلوار کے سائے میں آ جاتا تو تیری محبت سے پہلے میں نبی کی محبت میں تیرے سر کو جسم سے جدا کر دیتا۔ تیری محبت بعد میں آتی، لیکن پہلے میرے رسول کا حکم آتا اور اس حکم رسول پر اولاد کی محبت کو قربان کرتا اور اپنی تلوار تیرے سر پر چلا دیتا اور سر کو جسم سے جدا کر دیتا۔ یہ محبت رسول ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اولاد کے لیے کیا محبت ہوتی ہے۔ ایک والد کے دل میں اولاد کی محبت سب محبتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دکھایا، اللہ کا جو فرمان ہے قرآن پاک میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، رب نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے دل میں میرے نبی کی محبت تمہاری اولاد سے، والدین سے، خاندان سے بڑھ کر نہیں ہوگی، تب تک تم مومن نہیں کہلاؤ گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے دکھایا، اپنی اولاد سے کہا کہ اگر جنگ بدر میں میری تلوار کے سائے میں آ جاتے تمہیں شہید کر دیتا۔ زندگی تو اس طرح سے گزری، لیکن جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو تاریخ میں لکھا گیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد تمام صحابہ کرام کو جو غم ہوا، صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا جو غم تھا وہ حضور کی دنیا سے پردہ فرمانے کا غم۔ اللہ نے ظاہری طور پر، جسمانی طور پر اپنے نبی کو اپنے پاس بلا دیا، مگر روحانی طور پر حضور کا امت سے تعلق قیامت تک باقی رہے گا۔ تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے، جو غم صحابہ کرام کو ہوا، اس غم میں کئی سارے صحابہ کرام انتقال کر گئے، اور سب سے زیادہ جو غم تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم اتنا تھا کہ آپ اسی غم میں ہمیشہ آپ رویا کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ اس غم کی وجہ سے حضور کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد آپ کا انتقال حضور کے جدائیگی کے غم میں ہوا۔ حضور کے پردہ فرمانے کے غم میں صرف 2.5 سال میں آپ بھی پردہ فرما گئے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی صاحبزادی سے پوچھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں تمہارے ہی مکان میں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے، اور وہیں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مکان، اسی کمرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک بنایا گیا۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے تو حضور کو جتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا مجھے بھی اتنے ہی کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو جس طریقے سے رخصت ہوئے میں بھی اسی طریقے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر قائم رہے، اور دنیا سے رخصتی کا وقت بھی آیا تو اس رخصتی میں فرماتے ہیں کہ میری موت بھی آئے تو سنت کے مطابق موت آئے، موت بھی ایسی آئے کہ حضور کے طریقے پر رہوں، حضور سے طریقے سے ہٹ کر موت نہ آئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے لیے ہم نیا کفن منگوا دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیا لباس زندے کے لیے بڑا اچھا ہے، زندہ انسان نیا کپڑا پہنے، نیا لباس پہنے، یہ اس کے لیے بڑا اچھا ہے۔ جو زندگی سے رخصت ہو گیا، جس کے جسم سے روح نکل گئی، اس کے لیے نیا کیا ہے، اس کے لیے پرانا کیا ہے۔ اس کو تم نیا لباس خرید کر لاؤ گے تو نئے لباس کو خریدنے میں مردے پر اپنی رقم کیوں خرچ کرتے ہو؟ جب آپ کے وصال کے بعد آپ کو کفن دینے کا وقت آیا تو آپ کے گھر میں تلاش کیا گیا تو سارا گھر تلاش کرنے کے بعد اتنی رقم بھی نہیں ملی کہ جس سے کفن کو خریدا جائے، اتنی رقم بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نہیں تھی۔
کیا فخر و فاقہ، کیا تندرستی محتاجی، کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا۔ جتنا تھا بہت بڑے تاجر تھے، اسلام لانے سے پہلے بہت بڑا کاروبار تھا، مگر جو کچھ تھا وہ سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں قربان کر دیا، مال بھی قربان کر دیا، زندگی قربان کر دی، اولاد قربان کر دی، خود اپنی جان بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائیگی کے غم میں اپنی جان کو تک قربان کر دیا۔ جب دیکھا گیا کہ آپ کے پاس کفن خریدنے کے لیے بھی کچھ رقم نہیں ہے، تو آپ کی صاحبزادی کو آپ نے کہا میں جس لباس میں نے جو لباس پہنا ہے میرا یہی لباس اتارو اور اسی کو دھو کر یہی لباس پہنا کر اسی میں مجھے دفن کر دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کفن تھا وہ وہی کپڑا تھا کہ جس کپڑے میں آپ کا انتقال ہوا، اسی میں آپ کو دفن کیا گیا اور وہی آپ کا کفن تھا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہے کہ جس زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک قدم پر حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، ایک ایک قدم پر حضور کی محبت اور چاہت جہاں صحابہ کرام کی زندگی میں تھی وہیں پر انہوں نے ہمیں بتایا کہ حقیقت کیا ہے دنیا کی۔ محبت رسول سب سے بہترین خزانہ ہے، محبت رسول سب سے بڑی دولت ہے۔ حضور کا عشق، حضور کا ادب، حضور سے عقیدت اور حضور سے محبت، حضور کا تعلق، اس دولت اور اس مال سے بڑھ کر، اس خزانے سے بڑھ کر کائنات کا کوئی خزانہ، کوئی دولت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں اگر کچھ جمع کیا، محبت رسول کی دولت کو جمع کیا، عشق رسول کی دولت کو جمع کیا، نبی کی عقیدت کی دولت کو جمع کیا، حضور کے عشق کے خزانے کو جمع کیا اور اسی خزانے کو لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج ہم اس محبت اور عقیدت کو اپنے دلوں سے نکال کر ہم دنیاوی خزانے کو جماتے ہیں۔ یہ کوئی قبر میں کام آنے والا نہیں ہے۔ قبر میں کام آنے والا اگر کوئی خزانہ ہے محبت رسول کا خزانہ ہے۔ قبر میں کام آنے والی اگر کوئی دولت ہے تو حضور کی عقیدت کی دولت ہے۔ قبر میں کام آنے والی اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق رسول کی نعمت ہے۔ یہ نعمتیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب وہی لباس ان کا جو جسم پر پہنا تھا وہی کفن دے کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے عام جو جنت البقیع عام مسلمانوں کا جو قبرستان ہے وہیں پر مجھے دوسرے صحابہ کی طرح دفن کر دینا، لیکن میرے انتقال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے پاس نماز جنازہ پڑھ کر میرے جنازے کو رکھ دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اگر میرے لیے حکم آئے کہ اندر آ جاؤ اور دروازہ کھل جائے تو اندر لے کر جانا، ورنہ مجھے باہر ہی تمام صحابہ کی طرح مجھے بھی دفن کر دینا۔ جیسی آپ کی نماز جنازہ مکمل ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک کا دروازہ بند تھا، جیسی آپ کا جنازہ پہنچا آپ کا روضہ مبارکہ غائب سے کھل جاتا ہے اور آواز آتی ہے یوصل الحبیب الی الحبیب، اے میرے صحابہ میرے دوست کو لاؤ اور میرے قریب لا کر اس کو یہاں تدفین کر دو، میرے محبوب کو مجھ سے ملا دو، مجھ سے جدا مت کرنا۔ یہ حضور کی بارگاہ سے روضے سے آواز آتی ہے۔ یہ حکم آنے کے بعد آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کے بالکل قریب میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ زندگی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ صرف آپ کی ایک مبارک زندگی پر اگر ہم غور کرتے ہیں، اس ساری زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس ساری زندگی میں جو ہمیں سب سے بڑی نعمت نظر آتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نظر آتی ہے، اللہ رسول کا عشق نظر آتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی حضور باہر جاتے تو آپ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا کرتے تھے۔ آپ جہاں بھی جاتے تو پہلے فرماتے اے ابو بکر اگر میرے آنے میں تاخیر ہو جائے تو میرے مقام پر تم نماز ادا کرنا، تم نماز پڑھانا۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو قبیلوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ تشریف لے گئے، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ابو بکر آنے میں اگر تاخیر ہو جائے تو تم نماز پڑھا دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، رکعت باندھ کر نماز میں کھڑے ہو گئے۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام بھی پیچھے کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، 2 رکعت مکمل ہو گئے۔ صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے کے لیے کہ حضور آ گئے ہیں صحابہ کرام اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام حالت نماز میں جس طرح سے تالیوں کی آواز آتی ہے اس طرح سے وہ تالیاں مارنے لگے۔
جیسی آواز بلند ہو گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو ایک لمحہ کہیں پر بھی آپ کا ذہن نہیں جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام کو بہت زیادہ تالیاں مارنا پڑا، بہت زیادہ انہیں آواز کرنی پڑی یہ بتانے کے لیے کہ حضور آ گئے ہیں۔ جب آوازیں بلند ہونے لگیں تب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے توجہ کی کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ لوگ اتنی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنی آوازوں سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے آپ کو اشارہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، اتنا معلوم کرنا تھا۔ آپ مصلی سے پیچھے آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے آواز دی کہ ابو بکر مصلی پر قائم رہو اور نماز کو جاری رکھو، مگر آپ نہیں کھڑے ہوئے، فوراً پیچھے آ جاتے ہیں، مصلی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مصلی خالی دیکھا تو آپ فوراً مصلی پر آئے اور جو باقی رکعتیں تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پڑھائی اور سلام پھیرا اور پوچھا کہ ابو بکر جب میں نے تم سے کہہ دیا کہ نماز کو مکمل کرو تو تم پیچھے کیوں آ گئے؟ فرمایا ما کان لابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور میں ابو بکر کی اتنی جرت نہیں ہے کہ میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو پیچھے رکھ کر میں سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤں، میری اتنی طاقت نہیں کہ میں سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤں اور آپ میرے پیچھے کھڑے ہو جائے، ہرگز میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ اسی لیے میں نے مصلی چھوڑ دیا تاکہ وہ نماز کہ جس نماز میں آپ کا ادب نہ ہو، آپ کا احترام نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کی عبادت نماز ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون مومن ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا مسلمان کون ہے؟ آپ سے بڑا اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ اگر عبادت کرنا ہو، اگر نماز اللہ کی سب سے عظیم عبادت ہے، لیکن اس عبادت میں اگر ادب نہیں ہوگا، صدیق اکبر کو حضور کا حکم تھا، چاہتے تو سامنے کھڑے ہو کر نماز مکمل کر سکتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح پیچھے کھڑے رہ سکتے، لیکن آپ نے امت کو بتایا کہ اے امتیوں، حضور کے سامنے جانا اور تم عبادت کر رہے ہو اور حضور کا ادب عبادت میں نہ ہو اور تم عبادت میں حضور سے آگے تم کھڑے ہو جاؤ اور نبی کا ادب نہ ہو، احترام نہ ہو، ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ کبھی ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی کہ جس میں نہ ادب رسول ہے نہ جس میں محبت رسول ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑا، مصلی چھوڑ کر آپ نے بتا دیا کہ عبادت بھی اگر ہو، نماز بھی اگر پڑھنی ہو تو تم پہلے اپنے دلوں میں محبت اور عشق اور ادب رسول کو پیدا کر کے اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت قبول ہونے والی ہے۔ اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت قبول نہیں فرماتا۔ یقیناً نماز سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ عبادت ہے، لیکن صحابہ کرام سے بڑھ کر کون قرآن کو سمجھنے والا ہے، کون قرآن کو جاننے والا ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر اللہ رسول کی باتیں، قرآن حدیث کی باتیں کون زیادہ سمجھتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کیا کوئی توحید کو ماننے والا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کیا کوئی اللہ کو، اللہ اس کے رسول کی محبت کو جاننے والا ہے؟ لیکن آپ نے کیا تعلیم دی ہے؟ آپ نے تعلیم یہ دی کہ نماز کے نام پر نبی کی محبت کو دل سے نہ نکالو، نماز کے نام پر نبی کا ادب دل سے نہ نکالو۔ نماز تو پڑھو، یقیناً پڑھو، لیکن نبی کا ادب رکھ کر پڑھو، نبی کی عبادت، نبی کی محبت کو رکھ کر پڑھو، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن پاک میں کھلے الفاظ میں فرمایا، سورہ حجرات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بعض صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے پہلے وہ قربانی کرنے لگے، ابھی رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، حضور نے روزہ نہیں رکھا، روزہ رکھنے سے پہلے حضور سے پہلے روزہ رکھ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، فرمایا اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ، روزہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، لیکن جب تک میرے نبی نہ کرے، میرے مصطفیٰ سے پہلے اگر روزہ رکھو گے، قربانی کرو گے، نہ تمہاری قربانی قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا۔ اللہ نے قرآن پاک میں کھلے الفاظ میں فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ،
کیا عبادت، یہ روزہ بھی تو عبادت ہی ہے، نیک کام ہے، قربانی اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لیکن اگر تم نبی سے پہلے قربانی کرو گے، میں نبی سے پہلے روزہ رکھو گے، یہ عبادت تو ہے لیکن اس میں نبی کا ادب نہیں ہے۔ ادب کب ہے؟ پہلے میرا مصطفیٰ قربانی کرے بعد میں تم قربانی کرو۔ ادب کب ہے؟ پہلے میرا نبی روزہ رکھے بعد میں تم روزہ رکھو، تب اس میں ادب بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ نبی سے پہلے اگر تم قربانی کرنے جاؤ، روزہ رکھنے جاؤ، تمہاری عبادت تو ہوگی مگر ادب نہیں ہوگا، وہ بغیر ادب کی عبادت میرے پاس لے کر آؤ گے، تمہارے منہ پر وہ عبادت مار دوں گا، اس عبادت کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ ہے آج اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کے نام پر، نماز کے نام پر آج لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ محبت عشق کیا ہے، نماز پڑھو سب کچھ مل جائے گا، 5 وقت نماز کی پابندی کر لو، یہ محبت رسول کی کیا ضرورت ہے، تمہیں عشق رسول کی کیا ضرورت ہے، اور تمہیں اولیاء کی عقیدت اور محبت کی کیا ضرورت ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ ایسی باتیں نماز کی آڑ میں نبی کی محبت کو دل سے نکالا جاتا ہے، نماز کی آڑ میں میلاد منانے کو شرک کہا جاتا ہے، نماز کی آڑ میں اولیاء کی محبت کو دلوں سے نکالا جاتا ہے، اور نماز کی آڑ میں امت کو نبی سے دور کیا جاتا ہے، اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو کچھ ہے بس اللہ ہے اور بس نماز ہے، اور یہ نبی کی محبت اور یہ عشق، یہ میلاد، یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ شرک اور بدعت ہے۔ ارے کتنی بڑی نادانی ہے، یہ کیسی نادانی ہے؟ ارے جس نبی نے نماز سکھایا اس نبی کی نماز کی تو پابندی کر رہے ہو، مگر اس نبی کے آنے کی خوشی کے جشن منانے کو شرک کہہ رہے ہو۔ اگر وہ نبی نہ آتے تو نہ نماز ملتی، نہ اللہ کی پہچان نصیب ہوتی، نہ قرآن ملتا، نہ دین ملتا، نہ ایمان ملتا۔ ارے سب کچھ ملا جس نبی کے صدقے میں، اس نبی کی محبت کو شرک کہہ رہے ہو، اس نبی کے عشق کو بدعت کہہ رہے ہو، اس نبی کے میلاد کو بدعت کہہ رہے ہو، اور اس نبی کے دنیا میں تشریف آوری کے دن پر خوشی اور جشن منانے کو شرک کہہ رہے ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کو شرک کہہ رہے ہو۔ ارے جس نبی کے صدقے میں خالق کائنات نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا فرمایا، جس نبی کے دنیا میں آنے کی خوشی میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، آج اس نبی کے آنے کی خوشی پر جشن منانا، اس نبی کے میلاد پر جشن منانا، اس کو شرک اور بدعت کا نام دیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی نادانی ہے یہ، حضور سے بغض اور عداوت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ارے ایک گھر میں کوئی اگر خوشی کا موقع آ جائے، اگر کسی کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو جائے، ہر کوئی جشن مناتا ہے، ہر کوئی خوشی مناتا ہے۔ ارے اس وقت میں یاد نہیں آتا کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، اس وقت میں کوئی قرآن کھول کر نہیں دیکھتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، یہاں مٹھائی تقسیم کرنا کیا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، جشن منانا، نئے کپڑے لانا، رشتہ داروں کو بلانا، دعوت کرنا، اور 200-300 لوگوں کو جمع کرنا، سب کو کھلانا پلانا، وہاں پر قرآن حدیث یاد نہیں آتی۔ حضور کے میلاد اور حضور کی پیدائش کا دن آ جائے اور اپنے نبی کی پیدائش کے دن کے خوشی منانے پر اب یہاں قرآن یاد آ جاتا ہے۔ ارے قرآن میں کہاں ہے بتائیے، میلاد حدیث میں کہاں ہے بتائیے، کیا صحابہ نے کیا تھا، کیا اس طرح کھلانا کہاں پر ہے بتائیے؟ ارے اپنے بیٹے کی پیدائش پر جشن منانے پر تم اعتراض نہیں کرتے اور نبی کی پیدائش کی جشن پر اعتراض کر رہے ہو۔ یہ کیسا امتی ہے، یہ کیسا امتی ہے؟ کوئی کافر اعتراض کرے تو چلتا ہے، کوئی کافر اعتراض کرے تو بات سمجھ آتی ہے، وہ کافر ہے، اس کو نبی سے کیا تعلق ہے؟ کافر اپنے حضور کی پیدائش پر اعتراض کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کلمہ پڑھنے والا، نبی کا نام لینے والا، نبی کی بتائی ہوئی نماز پڑھنے والا، نبی کا لایا ہوا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کی پیدائش کے جشن پر وہ شرک کہتا ہے تو اس کی اتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑا بدنصیب ہے کہ وہ اپنے نبی کے آنے کی خوشی منانے کو اس کا دل جی نہیں چاہتا، اس کا دل نہیں چاہتا۔ یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، یہ اس کے ایمان کے ختم ہونے کی نشانی ہے کہ اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کا ایمان دل میں باقی بھی ہے یا ختم ہو گیا۔ اگر محبت، اگر کسی شخص کو اولاد سے محبت ہے تبھی تو وہ خوشی منائے گا آنے کی، اگر نہیں ہے تو وہ تو غم میں بیٹھ جائے گا کہ یہ کیا ہوا۔ اگر جس بندے کو محبت ہے نبی سے تو وہ حضور کے پیدائش کا جشن بغیر کسی کو کہے کہ منانا شروع کر دے گا۔ اگر محبت نہیں ہے وہی سوچے گا کہ مناؤں یا نہ مناؤں، قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ محبت نہیں ہے تو شرک اور بدعت سب کچھ یاد آ جاتا ہے، اگر محبت ہے بغیر دلیل کے جشن مصطفیٰ منا دیتا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ ہے
قرآن اور حدیث کی روشنی میں میلاد کہاں ہے اس کا ذکر ہوگا کہ قرآن میں میلاد ایک نہیں کئی آیتیں ہیں، قرآن پاک ایک حدیث سے نہیں کئی حدیثیں ہیں کہ جس میں میلاد منانے کا ذکر ہے۔ صحابہ نے بھی میلاد بنایا، صحابہ کا ذکر آتا ہے، کئی ہزاروں کتابیں ہیں کہ جس میں میلاد منانے کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ وہ تمام آیتیں، تمام حدیثیں میلاد کے تعلق سے آئندہ جمعہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ آپ آئندہ جمعہ فوراً 12:30 بجے سے آ جائے، 12:30 بجے انشاءاللہ میلاد کے خاص عنوان پر ہم بیان شروع کریں گے کہ جس میں دلیل دی جائے گی کہ میلاد کا ذکر اللہ نے قرآن میں کس کس جگہ پر کیا اور کہاں کہاں قرآن میں میلاد منانے کا ذکر آیا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، آج کی جو گفتگو تھی، آج کی اس تقریر میں آپ محبت رسول کی اہمیت، عشق رسول کی اہمیت، ادب رسول کی اہمیت کیا ہے آپ نے اس کو سمجھا ہے۔ تو ساری عبادتوں میں جو بھی ہم کریں، ہر عبادت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ادب، اس کو سب سے پہلے لائیں۔ بغیر ادب کے کچھ نہیں ملتا، جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ ادب نہ ہو، اگر احترام نہ ہو دل میں، جو اللہ دیا ہے وہ نعمتیں بھی چھین لیتا ہے۔ ادب اور محبت سب سے بہترین اور سب سے پہلی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد تمام چیزیں آتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی عبادات کو قبول فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت اور محبت مولا ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن میلاد کو منانے کے اللہ ہر مومن کو توفیق عطا فرمائے، اور مولا ہم تمام کی محبتوں کو قبول فرمائے، ہماری عقیدتوں کو قبول فرمائے، اس کا بہتر سے بہتر اجر دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے مولا ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔ مولا الہ العالمین باری تعالیٰ جو مولا اس محفل میں حاضر ہے، تمام حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مولا جو مصیبت زدہ ہے مولا ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہے مولا تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ الہ العالمین جو غمگین ہیں ان کے غموں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، ہر مومن کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہر مومن کی روزی میں کشادگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ مولا آخری وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما، عذاب قبر سے ہمیں نجات عطا فرما۔ الہ العالمین موت کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا قبر کے سوالات آسان فرما دے، ہماری قبر میں قرآن پاک کا نور عطا فرما۔ الہ العالمین عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، ہم تمام کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ مولا پل صراط کا راستہ آسان فرما دے، قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیک یا حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔